جاوید بھی ہمارا تو ملک ہے ہی امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے نا، مطلب یہاں پہ ہم مینوفیکچر کبھی رہے ہی نہیں ہیں، اور ایکسپورٹ کا تو ہم نے سوچا ہی نہیں کبھی نا، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے ملک کو ہی پورا نہیں کر سکتے، جو ہم اگر مینوفیکچر بن کے کوئی چیز بنا کے ہم اپنے لوگوں کو پورا کر لیں، تو ہم تو ہیں ہی امپورٹ بیسڈ اکانومی. تو باقی ان ملکوں سے کیا کمپیریزن کرنا ہے جنہوں نے پوری دنیا کی اکانومی کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیا ہے. ان سے تو میرا خیال ہے ہمارا کمپیریزن کرنا بنتا ہی نہیں ہے. دیکھیے بات ہے کہ آپ اپنے نیبر کنٹریز جو ہے نا، جیسے آپ کس سے کریں گے، آپ نیبرس کنٹری سے اپنا کمپیریزن کریں گے نا. آپ کو بنگلہ دیش لکھیں جو مشرقی پاکستان، جو کبھی پاکستان کا حصہ ہوتا تھا. پاکستان بنانے میں، پاکستان بننے کی ریزولیوشن جو ہے نا ڈھاکہ میں پیش ہوئی تھی. جی. اس کے بعد جب جناب شیخ مجیب الرحمان صاحب کو جو مینڈیٹ ملا، ہمارے طاقتور حلقوں نے کیا کیا ان کے ساتھ، پھر اس کا رزلٹ بھی آپ کے سامنے آیا ہے. 2 لخت ہو گئے. جس بنگلہ دیش کو ہم برڈن سمجھتے تھے، آج وہ کہاں نکل گیا، اس کی اکانومی کہاں ہے، اس کا ٹکا کہاں ہے. ٹھیک ہے نا. وہاں پہ آپ انڈسٹری کی گروتھ دیکھیں کہاں پہ، اور انفارچونیٹلی پاکستان کو دیکھیں. 60s میں پاکستان میں دیکھیں فلپس جیسی کمپنی جی. جب پاکستان میں آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہماری لائف کی اب تک کی سب سے بڑی ڈیل ہے کہ پاکستان میں ہمیں کاروبار کرنے کی اپرچونیٹی دی گئی ہے. جی ٹھیک. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہمارے دوست ملک ہم سے ناراض ہیں. آپ دیکھیں جو آپ کی ایمریٹس ایئر لائن ہے، ای کے کا مطلب کیا ہے؟ ایمریٹس کے کا مطلب کراچی، کیونکہ اس کی پہلی فلائٹ ایمریٹس کی کراچی سے فلائی ہوئی تھی نا. اچھا اوکے. تو انہوں نے اس آنر میں آج تک اس ایئر لائن کا نام ای کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ سعودی ایئر لائن کو دیکھیے، پاکستان نے بنایا تھا. کویت ایئر ویز کو بنانے میں پاکستان کا کلیدی کردار ہے. سنگاپور ایئر لائن کو بنانے میں پاکستان کا کردار ہے. آج ہماری پی آئی اے کہاں پہ ہے؟ آج ہماری ریلوے کہاں پہ ہے؟ آج ہمارا وابڈا کہاں پہ ہے؟ آج ہماری معیشت کہاں پہ ہے؟ آج ہماری زراعت کہاں پہ ہے؟ دیکھیے بات پتہ کیا ہے، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. انفارچونیٹلی یہاں پہ جس کا جو کام ہے وہ نہیں کر رہے ہیں. جب کام انجینئر کا ڈاکٹر کرے گا، ڈاکٹر کا کوئی تاجر کرے گا، تاجر کا کوئی الیکٹریشین کرے گا، تو کام کیسے ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں پولیٹیشینس کو پولیٹیشین کا کام کرنے دیں. جو ہمارے صحافی لوگ ہیں ان کو اپنا کام کرنا چاہیے. جو ہمارے پاور پلرز ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، جن کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا، داخلی اور خارجی سیکورٹی کو یقینی بنانا، وہ اپنا کام کریں. اور اس میں زیادہ سے زیادہ اسٹیک ہولڈر جو ہماری عوام ہے ان کو شامل کریں. یہ کہیں پہ میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا کہ دیکھیں بھٹو کے بعد بے نظیر کے بعد زرداری کے بعد بلاول کے بعد اس کی بہن آصفہ ہے. یہی آپ کو سیم پیٹرن نظر آئے گا شریف فیملی میں. تو مجھے بتائیں 25 کروڑ عوام میں کوئی بندہ اس قابل نہیں ہے، قابل فہم نہیں ہے. نہیں، لیکن اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ یہ تو دیکھیں اگر ہم 70 سالہ تاریخ دیکھیں تو یہ تو اسی سے چلتا آ رہا ہے نا. عوام نے تو سلیکٹ کرنا ہے نا کہ جی ابھی کون ٹھیک آدمی ہے، رائٹ جاب فار رائٹ پرسن فار رائٹ جاب، کہ وہ بندہ ہم نے سلیکٹ کرنا ہے کہ جو ہمارا فیوچر دیکھے، جو ہمارے ملک کو بہتر کرے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 70 سال سے پھر کوئی بھی بندہ ہم نے ٹھیک سلیکٹ ہی نہیں کیا. دیکھیے میں بتاؤں نا، پچھلے 70 سال کی ایک سب سے بڑی تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی عوام کو صحیح ووٹ دینے کا حق دیا ہی نہیں. ہم نے لوگوں کو ہی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جو ہماری عوام ہے. ہم نے خاص پولیٹیکل پارٹیز کو اٹھایا، ان کو بیک کیا، ان کو سپورٹ کیا. جب وہ پاور میں آئے تو ان سے اپنے بینیفٹس لے لیے. عوام تو اس ساری گیم میں ہے ہی نہیں. اس کا مطلب جو ووٹ پڑتا رہا وہ سارا فیک ہوتا رہا، بالکل آل دا ٹائم فیک ہوتا رہا. آج آپ نکلیں گلی محلے میں، بازار میں، کسی بھی جگہ پہ آپ سروے کروا لیں، مور دین 99% لوگوں کی رائے یہ ہوگی کہ ہمارے ووٹ سے تو کوئی تبدیلی آ ہی نہیں سکتی. ہمارا ووٹ تو ملک کے حالات تبدیل کرنے میں کارگر ثابت ہو ہی نہیں سکتا. ہم ملک کی فیصلہ سازی میں شامل ہیں ہی نہیں. جب آپ کی 99% عوام کی سوچ یہ ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں، میرا فیصلہ آنر نہیں ہونا ہے، میری ووٹ کو اور میرے فیصلے کو عزت نہیں ملنی ہے، فیصلہ بند کمرے میں ہونا ہے، مرضی کے لوگوں کو لایا جانا ہے، مرضی کے لوگوں کو بٹھایا جانا ہے، تو ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ پھر آپ کی ریاست کا اور ایک عوام کا اسٹرانگ بانڈ کیسے بنے گا؟